یہ ایسا ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ تاریخ پہ کام ہمارا رکا ہوا تھا، اور رکنے کی ایک بہت بڑی وجہ تھی، بلکہ وجوہ میں اسے کہوں گا۔ ایک ہمارے ہاں تاریخ سازی کے تاریخ دانوں کو تیار کرنے والے ادارے نہیں ہیں ہمارے ہاں، تو کیا کام ہوگا؟ اسکولوں کالجوں یونیورسٹی میں تاریخ کا حال ہے تو میں جانتا ہوں، میں نے خود تاریخ میں پڑھا ہے، میں نے تو بی اے میں نے تاریخ میں کیا ہے، ایم اے میں نے اس میں ایم سی کیا ہے، ماس کمیونیکیشن میں کیا ہے، تو وہ سب شعبے ہمارے دیکھے بھالے ہیں، سب کاپی پیسٹ ہوتا ہے، خود کوئی تیاری نہیں ہوتی، کوئی محنت نہیں ہے۔ بہت سے بہت اگر کوئی کام، اگر کوئی کسی پروفیسر ڈاکٹر کی کوئی چیز آ بھی رہی ہے نا، تو اصل میں مستشرقین سے وہ سرقہ ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارے جو اصل ماخذ ہیں تاریخ کے، عربی میں ہے، فارسی میں ہیں، ان کو تو پڑھنا جانتے ہی نہیں ہمارے اسکولوں کالج یونیورسٹیوں کی، میں ان ڈاکٹر پروفیسر اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسے بھی ہوں گے، بلکہ ہیں بعض قابل لوگ بھی، ان کا انکار میں نہیں کر رہا، لیکن بالعموم وہاں پہ سرقہ چل رہا ہے۔ اچھا، کوئی اچھی ہم توقع کر سکتے ہیں، ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے تاریخ کے بارے میں کہ آپ کا خود پوائنٹ آف ویو آپ کا ٹھیک ہو، تو ایک صحیح اسلام کا ایک فہم رکھنے والے، صحیح نقطہ نظر رکھنے والے ان کو مدارس میں مل سکتے ہیں، مگر مدارس کے اندر تاریخ کو بالکل اس کو دیس نکالا دیا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک ذہن بنا دیا گیا ہے، یہ بنا ہوا ہے، اگر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، خاص طور پہ دینداروں میں یہ بات زیادہ ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں، وہ چونکہ سنتے ہیں یہی بات کہ بھی تاریخ جو ہے نا یہ ساری کی ساری یہ بے دین لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، تو ایک عام ذہن بن گیا۔ جب ایسا ذہن بن جاتا ہے تو ہمارے اپنے جو نوجوان فضلائیں ان کا یہی ذہن ہوتا ہے، تو وہ تاریخ کی طرف جاتے نہیں ہیں، تو یہ بڑی وجہ ہے کہ بیچ میں یہ کام رکا ہوا تھا۔ تو میں نے یہاں جامعۃ الرشید میں نے تاریخ پڑھانا شروع کی، کافی ٹائم گزرا پڑھاتے ہوئے، تو تاریخ دلچسپی تو یہ پہلے ہی تھی، اور کئی کتابیں الحمدللہ آ بھی چکی تھیں، بہت زیادہ نہیں لیکن 3 4 5 کتابیں ایسی جن پہ بڑی محنت کی گئی تھی، یعنی شعر خوارزم، اب وہ ایک ایسا کام تھا جو 800 سال بیچ میں گیپ ہو گیا تھا، یعنی سلطان جلال الدین کو گزرے ہوئے 800 سال ہو گئے، اور اس شخص کی سیرت پر دنیا کی کسی زبان میں کوئی کتاب نہیں تھی، تو الحمدللہ اس طالب علم نے وہ کام کیا، 13 سال میں وہ کام ہوا، جس پہ آپ پہلے بھی انٹرویو لے چکے ہیں، میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا ان باتوں کو۔ دوسرا کام سلطان صلاح الدین ایوبی پر تھا، 6 سال میں وہ کام ہوا، تو یہ ایک دلچسپی تو پہلے سے تھی مجھے۔ اب مزید یہ کہ دوران تدریس مجھے زیادہ احساس ہوا کہ وہاں تو تدریس میں پوری تاریخ پڑھانا ہوتی تھی، 1 سال میں ہفتے میں 3 یا 4 پیریڈ ہر ہفتے ہوتے تھے، بہت سارے سوالات سامنے آتے تھے، جن کتابوں کا مطالعہ میں کرتا تھا اس میں یہ ایک تو متداول ہماری اردو تاریخیں ہیں، جیسے آپ نے نام لیا اکبر شاہ نجیب آبادی، شاہ معین الدین ندوی، یا تاریخ ملت مفتی انتظام اللہ شہابی، قاضی زین العابدین صاحب وغیرہ، یہ کتابیں بھی سامنے ہوتی تھیں، کچھ پرانے ماخذ ہیں تاریخ تبری وغیرہ وہ بھی سامنے ہوتے تھے، تو یہ سب کچھ سامنا ہوتے ہوئے بھی مجھے محسوس ہی ہوتا تھا کہ اس پہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تاریخ بھی روایات کا ایک انبار ہے، روایات کا جنگل ہے، اور اس جنگل میں کیا چیز ہم نے لینی ہے اور اس چیز کا محل کیا ہے لگانے کا، سب سے بنیادی چیز یہ ہے۔ اگر ایک شخص جنگل میں جائے، وہ جڑی بوٹی لوگوں کو کھلانا شروع کر دے تو لوگوں کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، تو پہلے تو یہ اس چیز کو جاننا ضروری تھا، تو اس کے لیے پھر ایک بیسک چیز ہے اصول تاریخ۔ اصول تاریخ مستقل ایک علم ہے، تو اس کا میں نے مطالعہ کیا، اس پہ جو اچھی اچھی کتابیں ملی، پرانی بھی نئی بھی، عرب علماء نے کافی کام کیا، اس کو میں نے دیکھا، پھر بنیادی اصول اخذ کیے، اصول تو موجود ہیں، خلاصہ نکالا کہ ہم نے ان چیزوں کو پکڑ کے ہم نے چلنا ہے، ان کے مطابق ہم نے تحقیق کرنی ہے، تو پھر وہ کام شروع الحمدللہ کرتے کراتے 10 سال میں الحمدللہ اس کی 3 جلدیں پھر شائع ہوئیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ عالم اسلام کے ایک عظیم رہنما، عظیم عالم شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے الحمدللہ اس کتاب کے سب سے جو مشکل مرحلہ تھا اس کا وہ جلد دوم ہے، جس میں حضرت عثمان کی شہادت سے لے کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ان کے حالات ہیں، اس سے مشاجرات کا دور بھی آ جاتا ہے، واقعہ کربلا بھی آتا ہے، بہت ساری چیزیں جس سے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، صحیح غلط نظریات وہاں قائم کر کے، تو کوئی گمراہی میں ادھر چلا جاتا ہے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے،
جبکہ صراط مستقیم وہ سامنے ہے. تو صراط مستقیم کے منہج کو سامنے رکھتے ہوئے ان معاملات کی تحقیق کی گئی ہے، روایات کی تحقیق کی، رجال پہ کام کیا گیا ہے. تو تب جا کے پھر وہ کام الحمدللہ مکمل ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اہل علم اس کو پسند کر رہے ہیں اور عوام کو بھی الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے.